ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نزہت فاطمہ کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے، بنت قیصر حسین صاحب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد سئل عن قولہ تعالی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، فقال علی علیہ السلام ہی القناۃ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، ایصال ثواب کی اس مجلس میں جو ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے گفتگو کے لیے اسی مناسبت سے نہج البلاغہ کے ایک ایسے حکیمانہ قول کا انتخاب کیا ہے جو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کی تفسیر اور تشریح سے متعلق ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ ساتھ میں کیا گیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے سورہ نحل کی۔ علماء کرام، ہمارے بزرگ، ہمارے برادران، ان سب کی موجودگی میں، بالخصوص بزرگوں کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف اور فخر سمجھتے ہوئے، یقیناً وہ لوگ اس آیہ کریمہ پر، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مجالس خطاب کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی بھی قرآن پہ نظر ہے، قرآن سے وابستہ ہیں، وہ اس آیت میں یقیناً غور و فکر بھی کرتے ہوں گے، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من
عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کا استعمال نہج البلاغہ میں مسلسل ہے، اور نہج البلاغہ پر ورک کرنے والوں نے، نہج البلاغہ پر کام کرنے والوں نے نشاندہی کی ہے کہ نہج البلاغہ کی تقریروں اور تحریروں میں تقریباً 122 آیتوں کا استعمال ہوا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں مولائے کائنات سے سوال کیا گیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ مولائے کائنات سے پوچھا گیا یا علی اس آیت میں حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا ہی القناعہ، حیات طیبہ نام ہے قناعت کا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے وہاں سے، میرے خیال سے زیادہ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ دیکھیے میں نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور اس نسبت پر میں فخر محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے۔ اور نہج البلاغہ میں ویسے تو 238 خطبے ہیں، مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے 238 خطبے ہیں، ایک کم 80 یعنی 79 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں، لیکن اس کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات ہے، یہ میں اس دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی ویسے تو کیا میں عرض کروں، یہاں مولائے کائنات نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اِنَّا أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصَبٌ لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امتحن اللہ قلبہ للایمان، ہمارا امر، ہمارا معاملہ سخت اور سخت تر ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا سوائے اس مومن کے جس کے قلب کا امتحان پروردگار عالم لے چکا ہو۔ اور اس درس سے وابستگی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو باتیں آل محمد سے متعلق دوسروں کے علماء کے دل میں نہیں اترتی، آل محمد سے متعلق جو باتیں دوسروں کے علماء کے گلے سے نہیں اترتی، وہ ہماری قوم کے بچوں کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، میں اشارہ کر رہا ہوں، یقیناً یہ شہر وہ ہے جو ہر ادبی نکتے کی پذیرائی کرتا ہے، یقیناً یہ آپ کا وطن بلا تفریق
بغیر کسی گروپ بندی کے، بغیر کسی جنبداری کے، شریعت اور دین سے متعلق کی جانے والی ہر علمی، فکری اور منطقی بات کی پذیرائی کرتا ہے۔ یقیناً یہ یہاں کے علماء کی کی ہوئی تربیت کا نتیجہ ہے، اور یہاں کے صاحبان علم کا علماء سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں غیروں کے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہماری قوم کے چھوٹوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ اس سال کا تحفہ ہے کہ غیروں کو مولا علی کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ قوم جناب علی اصغر کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غیروں کو جناب زہرا کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، یہ قوم جناب سکینہ کی فضیلتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ تو اِنَّا امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر، ہمارا معاملہ سخت اور سخت تر ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا سوائے اس مومن کے جس کے قلب کا امتحان پروردگار عالم لے چکا ہو۔ تو اس ذیل میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، سب لوگ گواہی دیں گے جو بھی نہج البلاغہ کو سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت بھی، ظاہر سی بات ہے کہ کلام امیر کے سمجھنے کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس نے بھی ذرا سا بھی نہج البلاغہ سے اپنے کو وابستہ کیا ہے تو لاب علوم دنیا ماشاءاللہ سے موجود ہیں۔ یہ میری بات کی جا کر کے تصدیق بھی کریں گے، تحقیق بھی کریں گے، اور اپنے اساتذہ سے ان کو سوال کرنے کا بھی حق ہے، اور میں بھی جو منبر سے بیان کر رہا ہوں اس کے جواب دینے کا ذمہ دار ہوں۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ منبر سے جو بات بھی بیان کی جائے اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، جملہ سنیے گا، دیکھیے منبر سے جو چیز بیان کی جا رہی ہے، خطیب ہو، ذاکر ہو، عالم ہو، یقیناً اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ریفرنس دے، سوال کرنے پر خوش ہو، ناراض نہ ہو۔ سوال بتا رہا ہے کہ سننے والا غور سے سن رہا ہے، لیکن بات مکمل سنیے گا کہ اگر جو چیز بیان کی جائے اس کا حوالہ نہ ہو تو علم کی کمی ہے، لیکن حوالے کے بعد بھی بات گلے سے نہ اترے تو پھر ایمان کی کمی ہے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حوالے کے بعد بھی آدمی کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں نا۔ اس لیے کہ مولا علی پابندی لگا رہے ہیں کہ ہمارا امر، ہمارا معاملہ سخت اور سخت تر ہے، اور یہی نہیں، مولا علی نے یہ 45 نمبر کا کلمہ حکمت ہے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا کہ نہج البلاغہ میں جا کر اسے دیکھنا ضرور، جہاں میرا مولا کہہ رہا ہے اور جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے گلے سے بات اترتی کیوں نہیں ہے، غیر ارادی طور پر گفتگو اس طرف جا رہی ہے عزیزان محترم کہ بات گلے سے اترتی کیوں نہیں ہے اور ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ بھی مولا علی نے کیا ہے اور عجب طرح سے کیا ہے۔ کہا اگر میں مومن کی ناک کی جڑ پہ تلوار رکھ کر بھی اس سے کہوں کہ تو مجھ سے عداوت کر تو مومن مجھ سے عداوت نہ کرے گا، اور میں منافق کے سامنے دنیا کے خزانے رکھ کر بھی کہوں کہ مجھ سے محبت کر تو وہ مجھ سے محبت نہ کرے گا۔ بھائی نہج البلاغہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ محبت کر تو وہ مجھ سے محبت نہ کرے گا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی امی کا یہ فیصلہ ہے کہ یا علی تمہاری محبت پیدا نہ ہوگی مگر مومن کے دل میں، اور تمہاری عداوت جائے گی نہیں مگر منافق کے دل میں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔
مولا علی اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ ہماری محبت منافق کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، تو اگر لوگوں کے گلوں سے بات نہ اترے تو ادھر بھی دیکھا جائے، ادھر بھی غور کیا جائے، تو بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے، غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے، غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے۔ تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں، تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں جو سن کے ذکر علی اختلاج ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ حضرات، آئیے ایک سلوات بھیج کر کے آپ حضرات آئیے، آئیے آگے تشریف لے آئیے۔ ماشاءاللہ، بھائی ان کا امر سخت تو ہے، دیکھیے بڑی توجہ عزیزان محترم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ دیکھیے جس نے بھی نہج البلاغہ سے ذرا سے اپنے کو وابستہ کیا ہے وہ یعنی ہم جیسوں کے نہیں، بڑوں کا یہ فیصلہ ہے، ادیبوں کا، مفکرین کا۔ نہج البلاغہ پڑھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تحت کلام خالق فوق کلام المخلوق، خالق کے کلام کے نیچے ہے، نہج البلاغہ کے لیے خالق کے کلام کے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے نا؟ سب لوگ جو بھی ہیں گواہی دیں گے۔ بامبے سے بھی نجفی ہاؤس سے جو ترجمہ چھپا ہے اس میں بھی مقدمے میں یا پیش لفظ میں یا اس کے تعارف میں ایک دو پیج میں جو بات آیا گیا کہ یہ اور بھی لوگوں نے کہا ہے کہ خالق کے کلام سے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، سب قبول کرتے ہیں۔ لیکن مجھ جیسے طالب علم کی یہ گزارش ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے کہہ تو دیا یہ کہ خالق کے کلام کے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ خالق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے؟ میں کہہ کیا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، آپ مجھے بتائیں، یہ کہا تو جا رہا ہے کہ خالق کے کلام سے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، تو آپ یہ تو بتائیے کہ خالق کے علاوہ سب کچھ تو مخلوق ہے، یہ مخلوق سے اوپر کیا مطلب بھائی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سے فضائل مولا علی کے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم قبول تو کرتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ہم خود متحیر ہو جائیں۔ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے خالق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے کہ نہیں؟ تو جب سب کچھ مخلوق ہے تو مخلوق سے اوپر کیا مطلب؟ اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب اور ممکن کے درمیانی خط۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے، ہماری مجالس میں یہ بالکل طے ہے کہ نظریہ توحید، نظریہ عدالت، نظریہ رسالت و امامت و قیامت، یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور ٹکراؤ وہی کرے گا جس کو اپنے سارے اصول دین پر نظر نہیں ہوگی۔ بڑی توجہ، توحید کے نام پر نبوت و امامت نظر انداز نہ ہو، اور نبوت و امامت کے نام پر توحید ہلکی ہوتی ہوئی نظر نہ آئے۔ بڑی توجہ ہے جان محترم، اس لیے کہ سب کچھ یہ نظریہ توحید ہی کے لیے ہے۔ بڑی توجہ ہے جان محترم، اب یہاں تک اگر میں آپ کو لے کر آیا ہوں تو تمہید میں تھوڑا سا میں وقت آپ کا اور لینا چاہوں گا، اور بعد میں اس بات کو مربوط بھی کر دوں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے خدا کے سلسلے میں جہاں اگر ایک طرف نہج البلاغہ میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا،
جو مر جائے اپنے بستر پہ بھی خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو شہادت خدا کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت، آل رسول کے حق کی معرفت، وجود پر کتنی بحثیں ہیں، لیکن مسئلہ زیادہ سنجیدہ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کلامی بحثوں میں جاتے ہیں اور یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، خدا مرئی ہے کہ نہیں، اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، دیکھے جانے والی بحث جیسے ہی چھڑتی ہے، توجہ فرمائیے گا، نظریہ توحید اور قرآن پر نظر رکھنے والے غیر ارادی طور پر ان کا ذہن جناب موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اس قوم نے خدا کو دیکھنے کی ضد کی تھی، ہے نا۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گئے تھے، وہاں قرآن ایک آیت پیش کرتا ہے لن ترانی کی۔ بھائی مجھے جناب موسیٰ کا پورا ذکر نہیں کرنا ہے، میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کے لیے جو باتیں مشکل ہیں ہمارے لیے وہ باتیں آسان کیوں ہیں؟ یہ سر خطِ وجوب و امکان کیا ہے؟ یہ مخلوق سے اوپر کلام علی کا ہونا کیا ہے؟ تو جب جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ لوگ تاب نہیں لا سکے تھے، اور یہ کہا گیا تھا لن ترانی۔ اب اس میں بحث یہ چھڑتی ہے کہ لن ترانی کا مطلب کیا ہے۔ امامیہ کہتے ہیں کہ لن ترانی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں، لیکن بہرحال اپنی اپنی سمجھ ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت کہتی ہے کہ دنیا میں تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت میں، لیکن قدر مشترک کیا ہے؟ بھئی یہی تو کہا جا رہا ہے نا کہ ان باتوں پر اتحاد ہو سکتا ہے جو کلمہ گویوں میں مشترک ہیں۔ بھئی تو بڑی توجہ، تو مشترک سارے کلمہ پڑھنے والوں میں یہ ہے کہ کم از کم دنیا میں خدا کو دیکھا۔ بھئی آپ بتائیں ہے نا یہ؟ آخرت میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہاں بھی نہیں، وہ کہتے ہیں وہاں امکان ہے دیکھنے کا، لیکن دنیا کی حد تک تو سارے کلمہ پڑھنے والے متفق ہیں کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ دنیا میں خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو کوہ طور پہ جو دکھا وہ تھا کیا؟ ارے میں نے کیا کہا ہے، توجہ فرمائیے گا بھائی۔ جب یہ طے ہے کہ دنیا میں خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو جو چیز بھی دکھی، اگر تم نے یہ کہا وہ خدا تھا، ارے میں کہاں جاؤں، توجہ فرمائیے گا، تو پھر نظریہ توحید کہاں رہ جائے گا؟ اب بتاؤ، ہے کسی کلمہ پڑھنے کے پاس ایسی شخصیت کہ جس کی طرف وہ اشارہ کر سکے کہ کوہ طور پہ وہ جلوہ کیسا تھا؟ بڑی نازک سی بات کہہ کر میں گزر رہا ہوں۔ اپنوں کی طرف سے کوئی دلیل لاتا تو ممکن ہے الزام غلو لگ جاتا، لیکن اگر اقبال اس مسئلے کو حل کر دیں، اگر اقبال اس مسئلے کو حل کر دیں کہ ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا؟ اور ایک بات میں کہہ بھی دوں، اس لیے کہ یہ راہ فرار کے لیے بہت سی صورتیں نکالی جاتی ہیں۔ ایسے اشعار کو الحاقی کہہ دیا جاتا ہے
کہہ دیا جاتا ہے اقبال کا ہے نہیں، ان کی طرف منسوب کر دیا. لیکن اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ 90 میں جشن مولود کعبہ میں افتخار عارف جیسے شاعر نے اقبال کا نام لے کر اس بین الاقوامی جشن میں یہ اشعار پڑھے اور یوٹیوب پر خود میں نے اپلوڈ کیے. اس لیے اب انہیں الحاقی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں. اقبال کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. بھائی صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے صاحب نہج البلاغہ، یہ ہے صاحب نہج البلاغہ جس کے کلام کو دیکھ کر دنیا متحیر ہے. اب وہ اگر قرآن مجید کی آیتوں کا استعمال اپنی تقریر و تحریر میں کرے تو یقیناً وہ مقامات نور علی نور کی منزل رکھتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. جو بھی عمل صالح کرے، اگر وہ مومن وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. مولا علی نے کہا حیات طیبہ نام ہے قناعت کا، حیات طیبہ نام ہے قناعت کا. قناعت پر میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، لیکن میں تو اس آیت کا سہارا لے کر کے عورت اور مرد کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، اور ایک مومنہ کے حوالے سے، مومنہ کے ایصال ثواب کی ہونے والی مجلس کی نسبت سے میں چند باتیں اس نسبت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں مرد اور عورت کو اسلام نے یا کہہ کر برابر بنایا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن او انثی، مرد ہو یا عورت ہو. اور عورت کا جب بھی ذکر آتا ہے ہمارے یہاں کی مجالس میں، یقیناً مجمع عام طور سے آمادہ اور تیار رہتا ہے کہ مجلس میں صدیقہ طاہرہ کا تذکرہ ہوگا. اور یہ عجب بات ہے کہ قد آور مردوں کے درمیان اپنی شناخت اور پہچان بنا لینا عام طور سے عورتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. آج بھی میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے. بڑے سوالات ہیں اس سلسلے میں کہ جینڈر کی جب بات آتی ہے کہ کیا بات ہے کہ قرآنی احکامات عام طور سے مذکر کے صیغوں کے ساتھ ہیں، لیکن اغلبیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں مرد کو حکم دیا جا رہا ہے آٹومیٹک عورت بھی اس حکم میں شریک ہے. لیکن قرآن مجید میں وہ مقامات بھی ہیں جہاں واضح طور پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. بلکہ اگر آپ بالتدریج دیکھیں گے تو بعض مقامات پر تو ہم فیصلہ کن مرحلے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سوائے عورت کے اور کوئی مراد نہیں ہے. خاص کر ہمارے یہاں جو لڑکے کی ولادت کی خواہش، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ترقی یافتہ دور اور زمانے میں بھی منظر کشی تو قرآن مجید میں دور جاہلیت کی گئی ہے، لیکن ابھی بھی بعض مسائل میں ہم دور جاہلیت سے اپنے کو نکال نہیں پائے ہیں. یقیناً وہاں یہ منظر کشی ہے کہ بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر
چہرہ کیسا ہو جایا کرتا تھا، لیکن ابھی بھی کم و بیش ہمارے یہاں وہ مسائل ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ ابھی جلدی کی بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے کانوں تک آتی ہیں کہ ارے صاحب بیٹی ہو گئی تو شوہر زوجہ کو تانے دے رہا ہے کہ تم نے تو بیٹی پیدا کر دی، یعنی سارا الزام اس مظلوم پر لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب پیغمبر جیسے کو ابتر کے تانے، بڑی توجہ، ابتر کے تانے، اور مجھے کچھ یہ کہنے میں گریز نہیں ہے کہ ابتر کے تانوں میں بے شک وہاں اگر اس بات کی وضاحت نہ بھی ہو کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم بے اولاد ہو، تو خالی بے اولاد کی نسبت سے خالی اولاد کا تصور نہیں آتا ہے، یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ تم کسی لڑکے کے باپ نہیں ہو۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی وہاں توضیح و تشریح تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ابتر میں اس لیے کہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نسل لڑکے ہی سے آگے بڑھتی ہے نا؟ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے یہاں 3 لڑکیاں ہو جائیں تو کہا جاتا ہے ہاں ان کو تو دوسری شادی کرنے کا اسلام کی اجازت کی بات پھر نہیں رہ جاتی ہے، پھر ایک معاشرتی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں لڑکا ہی نسل کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے، انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ بڑے نازک سا جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی، ہم جب نسل آگے بڑھنے کا تصور کرتے ہیں تو لڑکی اور لڑکے کی بات نہ بھی کریں تب ہی پر پیش نگاہ لڑکا ہوتا ہے، لیکن جب خدا جواب دے رہا ہے کہ میرے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، تو آپ مجھے بتائیے لفظ کوثر سے خدا لڑکے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں اس کوثر کا مصداق اول سوائے زہرا کے اور کوئی نہیں ہے۔ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اے میرے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، اور زہرا کی شکل میں نبی کو بیٹی عطا کی جا رہی ہے۔ شاید یہ گھروں میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کی اس سے بہتر عزت نہیں ہو سکتی کہ سب کی نسلیں بڑھیں گی ان کے لڑکوں کے ذریعے، لیکن رحمت للعالمین کی نسل بڑھے گی اس کی لڑکی کے ذریعے، اس کی لڑکی کے ذریعے نسل آگے بڑھے گی۔ اور یقیناً شاید یہ کلپ آپ تک پہنچی بھی ہو، لیکن کچھ چیزوں کی تکرار ضروری ہوتی ہے۔ میں وہ بات دہرا رہا ہوں، بار بار پڑھی جانے والی بات، لیکن یہی مولانا عباس ارشاد صاحب میرے برادر عزیز عجیب بات کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھائی شورا سے تو یہ فرمائش کر دی جاتی ہے کہ ذرا وہ شعر پھر سے پڑھ دیجئے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، شعرا سے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ذرا وہ کلام پھر سے پڑھ دیجئے، لیکن یہ ہم بیچارے خطیب ہیں کہ اگر اپنی ہی بات دوبارہ دہرائیں تو پڑھتے ہوئے تکلف ہوتا ہے کہ کہا جائے گا پھر وہی پڑھ دیا، لیکن جب فکر اپنی ہے تو دہرانے میں بھائی توجہ فرمائیے گا، یاد رکھیے گا۔ اب اگر یہ بات آ گئی ہے تو پھر آپ تک پہنچ جائے، اور مناسب بھی ہے، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے،
اس لیے کہ ہماری چاروں حوالہ جاتی کتابیں جمع کرنے والے علماء سادات نہیں تھے۔ نہج البلاغہ کو سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے، سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کی الشافی بے مثال و لاجواب ہے، سادات علماء کے خدمات ہیں، لیکن حوالہ جاتی کتابیں چاروں کتب اربع جو ہیں نا، اصول کافی شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کی، تہذیب و استفسار شیخ توسی کی، من لا یحضر شیخ صدوق کی، تو ان غیر سادات علماء کا احسان ہے، مراجع جو تحقیق کرتے ہیں، جو فتویٰ دینے کے لیے حوالے لاتے ہیں، وہ وسائل الشیعہ سمیت، توجہ فرمائیے گا، یہ غیر سادات علماء کی خدمات ہیں۔ تو سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سید نہ ہوتے ہوئے وطن کے بدلتے ہی سید بن جانا بہت بڑا عیب ہے۔ ہے نا؟ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا، آپ نے سوچا ہوگا یہ بیچ میں کیوں غیر ارادی طور پر یہ بات آ جاتی ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ نسل رسول ان کی بیٹی کے ذریعے آگے بڑھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملے آ جاتے ہیں میری زبان پر، تاکہ وہ سادات کرام جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے فخر سے حسنی، حسینی، عابدی و زیدی، باقری و جعفری لگاتے ہیں، میں انہیں متوجہ کروں کہ اگر ان کے گھروں میں بھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر افسوس ہو تو کم از کم ان کو تو میں آئینہ دکھاؤں کہ یہ جو نقوی اور رضوی اپنے نام کے ساتھ لگائے ہوئے ہو، جو سادات بنے ہوئے ہو، یہ رسول کے لڑکے کی نسل نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی کی نسل ہے۔ رسول کی صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ یہ رسول کی بیٹی کی نسل ہے، یہ رسول کی بیٹی کی نسل ہے، کہ لڑکوں کے ذریعے نہیں، رسول کی بیٹی کے ذریعے سے ہم اس کی نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنے لڑکوں پر ناز کرنے والوں کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن رسول کی بیٹی کی نسل اللہ اکبر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ سید ہونے پہ غرور نہیں کرنا ہے، سید ہو کر تمہاری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تمہارا کردار بتائے گا کہ سیادت کسے کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سیادت کسے کہتے ہیں، اور یقیناً اس سے آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں، یاد رکھیے گا، دیکھیے حالات حاضرہ بھی ہیں، اس لیے کہ عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیے ہم مجھ سمیت، میری تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن حلال و حرام پر، جائز و ناجائز پر فیصلہ کن بات کرنے کا حق سوائے مرجع کے کسی کو بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی کتنے بھی علم کے کمال پر پہنچ جائے، اگر وہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی مشورتاً کسی سے کوئی بات کہہ دینا یہ اور بات ہے، ہمیں پسند ناپسند ہے اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کر لینا یہ دوسری بات ہے، لیکن کسی کو بھی
حلال و حرام کے سلسلے میں، جائز و ناجائز کے سلسلے میں فیصلہ کن بات کہنے کا اختیار، اس لیے کہ جب تک آپ کی نظر اس موضوع کی ساری آیتوں پر، ساری حدیثوں پر نہیں ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو سوائے اپنی ہنسی اڑانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اب دیکھیے جو باتیں آ رہی ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قوم بہرحال ایسی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے، خاص کر عزاداری کی نسبت سے، جب بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے عزاداری تو اتنی جتنی ائمہ کے دور میں ہوئی، اور ہم سب اس کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ یقیناً عزاداری میں شامل کی جانے والی چیزوں کے لیے بزرگوں سے مشورہ ہونا چاہیے، علماء کی نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ عزاداری بقول علامہ منتظر عباس صاحب مرحوم کے کہ عزاداری کوئی مردہ ادارہ نہیں ہے، عزاداری زندہ ادارہ ہے۔ یہ مزاج کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے تو عزاداری قبول کرتی ہے، ورنہ عزاداری خود بخود ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن آپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے یا ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے جب تک اس کی حرمت کا تمہیں علم نہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر کہنے والے یہاں تک آ جاتے ہیں کہ دوسروں کی منت کو بھی چیلنج کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے خواب کو بھی چیلنج کرنے لگتے ہیں، حالانکہ نہ کسی کی منت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کے خواب کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا خواب کسی دوسرے کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنے خواب کی بات کر رہا ہے یا منت کی بات، کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ منت اتنی نازک چیز ہے، اور اسی سے عورت اور مرد کے مسئلے کو بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ جہاں مادر مریم یہ منت مان رہی ہیں، بڑی توجہ، جناب مریم کی والدہ منت مان رہی ہیں کہ میرے معبود میرے پیٹ میں جو ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے لیے، تیرے گھر کے لیے، تو ذرا سوچو منت کتنی نازک چیز ہے۔ بڑی توجہ، منت جسے نذر عربی میں کہا جاتا ہے، تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں گے کہ منت اور نذر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ مباح چیز کو بھی اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں، اور پھر ان علماء سے بہتر اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ ہر چیز بدعت کے دائرے میں نہیں جاتی۔ بڑی توجہ، ہر چیز بدعت کے دائرے میں نہیں جاتی۔ کیا علماء بہت سی چیزوں کو برجائے مطلوبیت کہہ کر کرنے کی، بھائی آپ مجھے بتائیں برجائے مطلوبیت کا دائرہ کیا ہے؟ یعنی شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن صرف اس امید میں کہ شاید مولا کو مطلوب ہو، مطلوب کے نام پر۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں مادر مریم نے یہ کہا کہ جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ پیدا ہوگی کا تصور یہاں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب مریم کی والدہ نے کہا تھا رب انی نظرت لک ما فی بطنی، پروردگار، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں جیسے نسل آگے بڑھنے میں لڑکے کا تصور آتا ہے لڑکی کا نہیں، ویسے وہاں منت میں بھی نظر میں بھی، اس لیے کہ جب مریم پیدا ہوئی ہر چیز لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے ہی مریم کی شکل میں ولادت ہوئی کہا معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے
کہ چاہتی تھی لڑکا. بھائی توجہ فرمائیے گا, چاہتی تھی لڑکا, ہو گئی لڑکی. کا معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. ادھر سے آواز آئی, مریم خدا جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا, خدا جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا, اور تم لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس کیوں کر رہی ہو. بڑی توجہ عزیزان محترم. لیس الذکر کالانثی, ارے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں کہا جاتا ہے لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی, لیکن یہ قرآنی تہذیب ہے جہاں کہا جا رہا ہے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہاں علامہ طباطبائی نے کہا کہ اگر یہ مادر مریم کے الفاظ ہوتے نا تو ترتیب یہ ہوتی کہ معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. کہا یہ مادر مریم کے نہیں, یہ خدا کے الفاظ ہیں کہ ارے لڑکی پیدا ہو گئی تو کیا ہوا, ارے لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی, لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. چاہیے دیکھیے گا تفسیر المیزان, اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے اور انگریزی میں تو ہے. لیس الذکر کالانثی سے علامہ طباطبائی نے یہ نتیجہ دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس نہ کرو, اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. میں نے جیسے ہی علامہ طباطبائی کی تفسیر میں یہ جملے دیکھے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, میرا ذہن فوراً جناب سیدہ کی طرف گیا کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح ہوتا تو سورہ کوثر کا مصداق اول کوئی لڑکا قرار پاتا, کوئی لڑکا قرار پاتا. اس لیے کہ زہرا سے پروردگار عالم کو وہ کام لینا تھا, زہرا سے پروردگار عالم کو وہ کام لینا تھا جو چاہتے ہوئے یہ لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا تھا. بڑی توجہ عزیزان محترم. اور یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا نے خدا کی قسم شریعت میں وہ کام کیا ہے جو اب تک سارے مردوں نے نہیں کیا تھا. جناب سیدہ نے وہ کام کیا ہے جو اب تک سارے مردوں نے نہیں کیا تھا. بھائی توجہ فرمائیے گا, دیکھیے میں جانتا ہوں کہ تبلیغ دین کا مرحلہ کتنا سخت ہوتا ہے, کتنا نازک ہوتا ہے, اور پھر اگر اس کے لیے پلیٹ فارم اور اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بڑا اہم ہوا کرتا ہے. خدا کی قسم سارے انبیاء نے تبلیغ کے کام بڑے انجام دیے, لیکن میں اس مجلسی مجمع کے سامنے جو ایک دن میں کئی مجلسیں کرتا ہے, یہاں کی ماتمی انجمنیں بھی بڑی مشہور ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں, وہ سب چیزیں میرے پیش نگاہ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دین کی معلومات کا کیا بڑا ذریعہ آپ کے لیے اب بھی مجلس نہیں ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. دین کی تبلیغ کا بڑا ذریعہ مجلس ہے کہ نہیں؟ آپ کی دینی معلومات کا بڑا ذریعہ مجلس ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم سارے انبیاء نے جتنی تبلیغ کی ہے, اگر ایک طرف ان انبیاء کی محنتوں کو بچانے کا کام کربلا نے کیا ہے تو لوگوں کو دیندار بنانے کا کام ذکر کربلا نے کیا ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. مجھے آپ بتائیں, انصاف سے آپ بتائیے گا. اور اس بات کو اقبال نے عجب طرح سے کہا. یقیناً یہ بنارس کے لیے یا ایسے شہروں کے لیے یہ شعر تحفہ ہوا کرتا ہے کہ در نوائے زندگی سوز از حسین, زندگی کی نوا کا سوز و گداز جو ہے یہ بنام حسین ہے.
در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ اہل حق نے حریت کا جو درس لیا ہے وہ حسین سے لیا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، لیکن یہ تمنائے زہرا مصائب نہیں ہیں۔ آ رہا ہوں میں اس منزل کی طرف، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ جناب زہرا نے عزائے حسین کی تمنا کر کے کیا قیامت تک دینداروں کی حفاظت نہیں کر لی؟ کیا قیامت تک دین کی حفاظت کا انتظام نہیں کر لیا کہ یاد حسین آج بھی آپ کو دیندار بنانے کا ذریعہ ہے؟ اگر ہم دیندار نہیں بنا پا رہے ہیں تو یہ میرے بیان کی تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن پلیٹ فارم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑی توجہ محترم، یہ ذریعے میں کوئی کمی نہیں ہے، وسیلے میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی ایسا ذریعہ یہ تمنائے زہرا کا نتیجہ ہے، تمنائے زہرا کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یقیناً ہم اور بھی عورتوں کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر کربلا آپ کے پیش نگاہ ہے، کربلا کا ذکر کرنے میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں، اور کربلا کو مختلف حوالوں سے اگر آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے ہر غم کے موقع پر اگر کربلا والوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے آپ اپنے غم کو ہلکا کرتے ہیں، تو جو بھی کربلا کی عظمت و منزلت، مقام و مرتبہ اس عزادار مجمع کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہے۔ اور یقیناً مرحومہ کے لیے بھی مجھے بتایا گیا کہ فضائل بھی، مصائب بھی، مجلسی جذبہ بھی، ذکر کرنے والوں کا احترام بھی، ان کی عزت بھی، توقیر بھی، یہ سب چیزیں اگر ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ جناب حاجرہ ان کا مرتبہ، ان کی عظمت جناب مریم کے بعد صحیح، لیکن یاد رکھیے گا یہی وہ بیوی ہیں جن کے عمل کو رکن حج و عمرہ بنایا گیا ہے۔ لیکن ان ساری عظمتوں کے بعد بھی یقیناً ہم جناب حاجرہ کی عزت، عظمت، توقیر کو بیان کرنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل کو جب لے کر چلے ہیں، پٹی باندھ کر، آنکھوں پر چھری رکھی ہے گلے کے اوپر، جب پٹی کھلی ہے تو ابراہیم کو اپنا بیٹا اسماعیل بچا ہوا نظر آیا۔ جناب اسماعیل کو، جناب ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا۔ جناب ابراہیم نے کہا معبود، میں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا تھا، یہ میرا بیٹا بچ کیسے گیا؟ کہا قد صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی کہا تمہارے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو کیا یہ مجلسی مجمع مجھے بتائے گا کہ جب ابراہیم نے خلوص سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، اسماعیل خلوص کے ساتھ ذبح کے لیے لیٹے، تو وجہ کیا ہوئی کہ اسماعیل بچ گئے؟ جناب حاجرہ کی تمام عظمتوں کے اقرار کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ باپ تو راضی تھا، بیٹا تو تیار تھا، لیکن چونکہ ماں کو اب تک بے خبر رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد پڑھیں۔ یہ میری طالب علمانہ توجیہ ہے، یہ میری طالب علمانہ گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں، ورنہ جب ابراہیم راضی تھے، اسماعیل راضی تھے، تو وہ سبب کیا ہوا کہ فرشتے نے آ کر چھری کا رخ موڑ دیا اور اسماعیل بچ گئے؟ کا باپ تو تیار تھا، بیٹا تو راضی تھا، لیکن ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اور ذبح عظیم وہی بن سکتا ہے جہاں رضائے مادر ہو۔ ذبح عظیم وہی ہو سکتا ہے جہاں رضائے مادر ہو، یعنی اس سے بات کو چھپایا نہ جائے، اسے بتایا جائے، اور وہ بتانے کے بعد
اپنے بیٹے کو عزیز نہ رکھے؟ آپ سمجھے لڑکا لڑکی کی طرح کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ قدرت کو اگر مریم سے کام لینا تھا تو زہرا سے بھی یہ کام لینا تھا۔ مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا مل رہا ہے اور زہرا اپنے ملے ہوئے بیٹے کو دین پہ قربان کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کیا میرا بیٹا اسماعیل کی طرح بچ نہیں سکتا؟ کیا میرا بیٹا بچ نہیں سکتا؟ نہیں عزیزان محترم، پوچھا تو یہ پوچھا کہ یہ ہوگا کب؟ کافی زمان خالی و انیوان کے وان علین، یہ اس وقت ہوگا نہ تم ہوگی نہ میں، نہ علی ہوں گے نہ حسن۔ کہا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ پھر میرے لال پہ گریہ کون کرے گا؟ ہاں عزیزو، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ عزاداری، ہاں بعض لوگ اس رخ سے جب داخل ہوتے ہیں کہ عزاداری اتنی جتنی ائمہ کے دور میں ہوئی تو یہ نعرہ اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ مراجع دوسرے رخ سے داخل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ گریہ بر حسین کی بڑی خواہش ہے، حسین پر رونے کی بڑی سفارش ہے، ہر امام نے کہا ہے، اور پھر زمانے کا امام تو کہتا ہے اے جد مظلوم، ہم آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور مجھے اس مرجع کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، کل بھی میں نے اپنے وطن میں اس بات کا ذکر کیا کہ اس مرجع کی بیرونی میں مجلس ہو رہی تھی، خطیب اور ذاکر روضہ خان گیا ہے منبر پر، اور اس نے یہ کہا ہے کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل کی گئی، ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی۔ تو اس مرجع تقلید نے ذاکر اور روضہ خان سے کہا اب اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی و زہرا کی بیٹی اور دربار، جزاکم ربکم، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے مصیبت حسین کا اس پر اتنا اثر ہوتا ہے۔ امام معصوم زمانے کا امام آنسوؤں کے بدلے خون کا آنسو روتا ہے۔ مرجع تقلید ایک جملے پر کہتا ہے اب اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گریہ بر حسین کی تو سفارش ہے نا، تو مراجع ہی نے فتاویٰ دیے ہیں کہ اب جو بھی چیز گریے کا سبب بن جائے، جو بھی چیز حسین پر رونے کا سبب بن جائے اور شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو تو وہ ساری چیزیں عزاداری کا جز بنتی چلی جائیں گی۔ شرط غم کا ماحول ہے، شرط دیکھ کر کے غمزدہ ہو جانا ہے۔ یقیناً وہ معصوم ہے جو آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتا ہے، وہ مراجع ہیں تو ذرا سے جملے پر منقلب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم جیسے سخت دل لوگوں کو رونا نہ آئے تو اس کے لیے ذرائع بنائے گئے ہیں کہ اگر ایسے تمہیں رونا نہیں آ رہا ہے تو آتے ہوئے تابوت کو دیکھ کر رو لو، آتے ہوئے علم کو دیکھ کر رو لو، آتے ہوئے ذوالجناح کو دیکھ کر رو لو۔ اب جو بھی چیزیں حسین پر گریے کا سبب بنے اور شریعت نے انہیں منع نہ کیا ہو، چونکہ گریے کا مقدمہ ہے، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، میں کیسے عرض کروں کہ یہ گریے کی تاریخ بھی اسی بیٹی سے جا کر مل جاتی ہے جو اپنے بابا پر کس طرح سے روتی تھی اور کس طرح سے فریاد کرتی تھی کہ سبت علیہ مصائب لو انہا، میرے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو دن مثل تاریک رات کے ہو جاتے، اگر وہ
پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کی بیٹی، یہ ہے علی کی زوجہ جو علی کے لیے تسلی کا سبب ہے، دلاسے کا سبب ہے۔ یہ زہرا ہی تو ہے جو علی جیسے مظلوم امام سے کہتی ہے کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا بنت رسول، مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، تعجب کا مقام ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ دکھے ہوئے دل ہیں یقیناً اولادوں کے لیے ماں اور باپ کا گزر جانا، لیکن میں کہوں گا تمہاری ماں عزائے حسین کا اہتمام کرتی تھی، ذکر زہرا پر تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ چلو اس گھر میں تمہیں ہم لے چلیں جہاں زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں ہے، اور علی کہہ رہے ہیں بنت رسول جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ علی اپنا حال دل اب کس سے کہے گا۔ جزاکم ربکم، علی اپنا حال دل اب کس سے کہے گا۔ جزاکم ربکم، جب علی جیسے امام کا زہرا کی جدائی پر یہ عالم ہے تو مجھے بتاؤ ان بیٹوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان بیٹیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کی ماں انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ہاں عزادارو، یقیناً مولا علی نے کہا اپنی ماں کو آخری سلام کرو۔ ارے بار بار سنے ہوئے جملے ہیں لیکن ان میں اثر اتنا ہے کہ جب بھی بیان کیا جاتا ہے عزادار تڑپ جاتے ہیں کہ حسنین بالخصوص مولا حسین نے کہا اماں بلائیں گی تو میں جاؤں گا۔ ادھر سننا تھا یہ جملے کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یہاں تک تو روایت آپ نے سنی ہے اور علماء اور صاحبان علم و فہم اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ ادھر حسین نے کہا ادھر بندے کفن ٹوٹے، لیکن میں مجلس کو اس طرح سے مکمل کرتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں یہ زہرا جس حسین کے لیے بندے کفن توڑ رہی ہیں وہ حسین 3 دن کا بھوکا تو نہیں ہے، 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے، اس حسین نے ابھی 72 لاشیں تو نہیں اٹھائے۔ تو اگر زہرا اس حسین کے لیے تڑپ رہی ہے تو کیا یہ زہرا اس حسین کے لیے اپنے کو کربلا نہ پہنچائے گی جس حسین نے کربلا میں 1-2 پہر میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں؟ شاید حسین نے اماں سے لپٹ کر یہ وعدہ لیا ہو کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا، اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا تو چلی آنا اماں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جب انبیاء نظریں پھیر پھیر کر جا رہے تھے اور حسین نے آواز دی اماں اماں، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ سیدہ کا زانو، حسین کا سر، شمر کا کن خنجر، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار ہمیں سیرت محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما۔ سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نزہت فاطمہ بنت قیصر حسین صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔